الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، پچھلے جمعہ المبارک کو آپ نے والدین کی عظمت کے بارے میں کچھ سماعت فرمایا تھا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب مکرم کا امتی بنایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین متین لے کے آئے جس مبارک دین میں حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا، کس کی ذمہ داری کیا ہے، کس کی ذمہ داری کیا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو والدین کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، جو اولاد کے فرائض ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ پہلے آپ نے والدین کے حقوق کے بارے میں سماعت فرمایا تھا کہ والدین کا حق کیا ہے، اولاد کے فرائض کیا ہیں۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ وہ ساری باتیں عرض کی تھیں، زیادہ تفصیل سے میں گفتگو کرتا تو شاید کئی جمعے اسی موضوع پر گزر جاتے، جبکہ میرا اصل مقصد ہے کہ میں حقوق العباد کے سلسلہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ تعلیمات سے روشناس کراؤں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے والدین کو حقوق عطا فرمائے، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ والدین کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ ان کی اعلیٰ تربیت ہے۔ یعنی والدین جو اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں نا، بعض ہوتا ہے جی مال و دولت چھوڑ کے گئے ہیں، یہ جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں، اتنی زمین چھوڑ کے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہترین تحفہ میرے نبی فرماتے ہیں اولاد کے لیے وہ ہے جو اولاد کی اعلیٰ تربیت کر کے چلے گئے۔ یہ بات ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اگر آج میں منبر مصطفیٰ کریم پر بیٹھ کر آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، اور یہ درجہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، آپ نے متعدد مرتبہ سنا کہ جمعہ کے دن کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر وہ شخص جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں۔ پہلے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا جمعہ کے علاوہ اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بعد میں آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا گائے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کو بکری ذبح کر کے اعلیٰ حاضر قیاس میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ لیکن جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دفاتر کو سمیٹ لیتے ہیں، خاموش ہو کر خطیب کا خطبہ سنتے ہیں، اس کی تقریر سنتے۔ کتنا درجہ اور مرتبہ مقام ہے اس بندے کا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے تربیت لے رہے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی ذمہ داری ہے، خطیب کی ذمہ داری ہے وہ یاوہ گوئی سے کام نہ لے، کوئی ایسا جملہ نہ کہے کہ جو خلاف حقیقت ہو۔ اس کی باتیں سننے والے ان پڑھ یا پڑھے لکھے افراد ہی موجود نہیں، اس کی تقریر سننے والے اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، وہ تو جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث سے باہر قدم نہ رکھے، اپنی مرضی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات صحیح بتائے۔ بل دیکھیے اس کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مجھے یہ جو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، لا ریب میرے والدین کی وجہ سے عطا فرمائی کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ اگر وہ میری تربیت نہ کرتے تو شاید میں کسی
مکان پہ مزدور کی ایسے ہی سے ٹوکری اٹھا رہا ہوتا، اینٹیں اٹھا رہا ہوتا، کسی سڑک پر میں ٹوکری ڈھو رہا ہوتا، معلوم میری حالت کیا ہوتی۔ والدین کی جانب سے یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے میری تربیت فرمائی۔ میرے نبی یہی فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے والدین کی جانب سے بہترین تحفہ اس کی اعلیٰ تربیت کا کر دینا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کون و مکان نے اس سلسلہ میں جو اپنے ارشادات عالیہ سے اپنے امتیوں کا نوازا، اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ صدقہ صرف مال و دولت کا نہیں کیا جاتا، روپے پیسے کا نہیں کیا جاتا، سونے چاندی کا اناج ہی کا صدقہ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے کبھی صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا، تم جانتے ہو کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر سنو، اس کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سخی میں مصطفیٰ کریم ہوں، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلانے والا ہے، میری حدیث مبارکہ کو آگے پھیلانے والا۔ صدقہ صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے، اس لیے اولاد پر صدقہ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اچھا لباس پہنانا، اس کے لیے اپنی اولاد کے لیے مکان وغیرہ کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی تعلیم دینا بھی میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کی جانب سے صدقہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میرا اللہ فرماتا اس کی مثال اس طرح جس نے اسی کا دانہ بو دیا، پھر اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی کو 100 دانہ مل گیا، گویا دیا کتنا تھا؟ 1، ثواب کتنا ملا؟ 700 کا۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ بندے کا جی چاہتا ہے اللہ مجھے کچھ دولت دے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کروں۔ کوئی غریب ہوتا ہے، اس بیچارے کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اس کے لیے بھی مبارک ہو، اس کے لیے بھی۔ میں نے کیا کہا؟ وہ غریب جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، مسجد زیر تعمیر وہ نہیں دے سکتا، مدرسہ میں نہیں دے سکتا، غریبوں مسکینوں کو نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ غریب ہے، میں نے کیا کہا؟ اس کے لیے بھی مبارک ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم نے خبر دیتے ارشاد فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مجاہد کو دیتا ہے، جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے، میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں پہ خرچ کرتا ہے، وَدِینَارٌ، اور ایک وہ دینار ہے انفقتہ فی رقبتی، ایک وہ دینار ہے جو تو ایک غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس زمانہ میں غلام تھے، بازار میں انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، فرمایا تو کسی کو غلام کو آزاد کرنے کے لیے ایک دینار خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غلام کو آزاد کرنا کتنا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر غلام کو آزاد کروا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ بڑا درجہ ہے، بہت درجہ ہے کسی بیچاری کی امداد کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جس سے تو غلام آزاد کرواتا ہے، وَدِینَارٌ صَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِینٍ، ایک وہ دینار ہے جس کو تو ایک مسکین کو، یتیم کو، غریب کو، نادار کو وہ تو دیتا ہے، وَدِینَارٌ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے دیتا ہے، اور ایک وہ دینار ہے انفقتہ علی اہلک، میرے نبی فرماتے ہیں ایک وہ دینار ہے
آپ سن چکے ہیں، جو غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے دیتا ہے، ایک وہ دینار ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، حلال طریقے سے خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاتا ہے، لباس نہیں ہے تو وہ پیش کرتا ہے، بیمار ہیں تو ان کو دوائی لے کے دیتا ہے، ماں کو، باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو تو خرچہ دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان سارے دیناروں میں اجر کے اعتبار سے وہ دینار سب سے زیادہ اعلی ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رب کائنات کی جانب سے امت مصطفیٰ سے ہونا، یہ سارا صدقہ ہے میرے نبی کا کہ رب کائنات جل وعلا انہوں نے غریبوں کو بھی صدقات و خیرات سے محروم نہیں رکھا۔ ایک غریب کمائی کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، اگر وہ غریب کمائی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا تو اس پہ پاس یہ چیز تو موجود ہے نا کہ اپنے بیوی بچوں کا تو پیٹ پالنا چاہتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے، پھر اس کا مزدوری کرنا بھی اجر ہے، اس کا مزدوری کرنا بھی اجر، جس طرح انشاءاللہ تعالی میں ابھی عرض کرتا ہوں، اور اس کا گھر لا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی اجر۔ بلکہ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، جو باپ مزدوری کر کے محنت کر کے کچھ کما کے اپنے گھر کی جانب لاتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر روٹی لے کے آتا ہے، اناج لے کے آتا ہے، بھائی اپنے بہن بھائیوں کی خاطر، بیٹا اپنے بوڑھے والدین کے لیے وہ کچھ کما کے لاتا ہے، میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جتنے قدم اٹھا کر وہ گھر کی طرف آتا ہے ہر قدم جنت کی طرف اٹھتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے کمائی کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کمائی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائی کرتا ہے، اللہ کے حضور کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، وہ اٹھا کے چل رہا ہے، چیز اٹھائی ہوئی ہے، وہ جا رہا ہے گھر کی جانب، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم یوں سمجھیے وہ اپنے گھر کی طرف نہیں جا رہا، جنت کی جانب جا رہا ہے، جتنے قدم وہ اپنے گھر کی جانب اٹھا کے جائے گا جنت کے مزید قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل اس پہ مزید رحمت نازل فرما دے گا۔ سیدنا معد بن قرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ ما اطعمت نفسک فہو لک صدقۃ، اگر تو رزق حلال کما کر اپنا پیٹ بھرتا ہے، منگتا نہیں بنتا۔ یاد رکھیے یہ جو عادت ہے نا ہمارے ہاں منگتا بننے کی، میرے نبی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا ابو بکر لکھ لے، یعنی یاد کر لے، فرمایا لکھ لے ابو بکر، یا ابی بکر اکتب، ابی بکر لکھ لے، اکتب تحریر کا لکھ لے، کیا لکھ لے، وہ کتب لکھ لے، کیا لکھ لے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے چند چیزوں کو لازم قرار دے دیا ہے، جو کسی کو معاف کرے گا اس کا درجہ بڑھ جائے گا، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا اس کے مال میں برکت آ جائے گی، جو مانگنا عادت بنا دے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے گا۔ مانگنا نہیں ہے، محنت کرنی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھروں، میرے کریم اللہ کا ارشاد فرماتے فَهُوَ لَكَ صَدَقَةً، یاد رکھیں اس کو صدقہ کے برابر ثواب ملتا ہے، کھاتا خود ہے ثواب صدقہ کو ملتا ہے۔ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدْقَةً، اگر تو اپنی اولاد کو کھلاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدْقَةً، اور تو اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقۃ، جو تو اپنے نوکر کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو بھی صدقہ میں تحریر فرما لیتا ہے۔ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عمل کر۔ صحابہ کرام بڑی سادگی والے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ایک صحابی کے لیے کہ میرے نبی نے جب ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو کھانا کھلانا، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا، پانی پلانا ثواب ہے، تو اپنے گھر گئے، کٹورے میں پانی ڈالا اور پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گئے پانی پی لیں۔ بات بڑی حیران کن تھی کہ گھر پہلے تو آتے تھے آ کہتے مجھے پانی پلا، اور آج گھر آئے ہیں تو پانی کا کٹورا بھر کے سامنے پی اور روٹی کو لقمہ توڑ کہنے کہا میرے ہاتھ سے، اور کہیں آپ کیا کر رہے ہیں آج آپ؟
مجھے روٹی کھلا رہے ہیں، مجھے پانی پلا رہے ہیں، تو میرے نبی میں فرمانے لگے مجھے میرے نبی نے بتایا جو اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا پانی پلاتا وہ جنتی ہے، اس کا صدقہ ہے۔ حالانکہ ظاہراً کیا تھا؟ ظاہراً تو یہی تھا نا کہ اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا تو ضروری نہیں ہے نا۔ جس طرح کہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہوں، اس سے بڑا یہ نہیں تو کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، بلکہ میں ان کو اسباب رزق پیش کرتا ہوں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر اس صحابی کی سادگی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ سبحان اللہ، وہ میرے نبی کے حکم پر کتنا زیادہ عمل کرنے والے تھے، کتنی محبت تھی ان کے دلوں میں کہ میرے نبی نے جو فرمایا میں وہی کام کروں۔ وہ کھانا کھلانے لگے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، تو جو بھی یہ عمل کرتا ہے رب کائنات جل و حکیم تجھے صدقہ کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارکہ کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شیفہ میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک آدمی ان کے قریب سے گزرا، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت کے قریب سے گزرا تو فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام نے اس کو دیکھا۔ کیا؟ ان کے صحابہ نے دیکھا، من جلدہ ہی، اس کے خوبصورتی کو دیکھا، ونشاط ہی، اس کی جوانی کو دیکھا۔ بڑا تنومند جوان تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، بہت پیارا تھا۔ وہ قریب سے گزرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کو اسے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اے کاش لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اے کاش یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا۔ اس کی جوانی کافروں سے جہاد کرتے ہوئے گزرتی، اس کی توانائیاں، اس کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کے دین متین کو پھیلانے کے لیے صرف ہوتی۔ اے کاش یہ ایسا ہوتا، ایسا ہوتا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کے اشارہ گرامی قدر فرمایا، سنو، اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، ان کانا یسعی، اگر گھر سے نکلا ہے علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے نکلا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ وَإِن كَانَ خَرَجَ لِشَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ وَالِدَيْنِ، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے نکلا ہے تاکہ ان کو کھانا کھلائیں، پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اور اگر یہ نکلا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، اپنے بہن بھائیوں کو رزق فراہم کریں، یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ اس لیے نکلا ہے اپنے خاندان کو کھانا کھلائیں، اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر اس طرح یہ مر جائے گا گویا مرتبہ شہادت پا جائے گا، کمائی کرتا مر جائے گا، مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ لیکن اگر اس لیے نکلا ہے کہ فخر کے لیے نکلا ہے، میرے پاس دولت زیادہ آ جائے گی، میرے پاس مال زیادہ آ جائے گا، اور اس لیے یہ نکلا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا پھر یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر دولت کمانے کے لیے تاکہ میرا مرتبہ بلند ہو جائیں، میں بڑا چودھری بن جاؤں، میرے پاس دولت کا انبار لگ جائیں، دوسرے لوگ میرے سامنے نیچے ہو جائیں، میرے نبی فرماتے پھر یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد، سارے کے سارے آپ سمجھدار ہیں۔ مال کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، ناجائز نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، ناجائز ہے نہیں ہے۔ اب رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خواہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں، ذہن میں یہ رکھیے کہ میں حلال کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، ذہن میں یہ رکھیے کہ میں حلال کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا۔ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، پھر میرے نبی فرماتے من اخبر قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، اگر قدموں پر گرد و غبار بھی پڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، تیرا درجہ اتنا بڑھ جائے گا۔ حرام کمانے کی نیت نہ کرنا، نہ حرام کمانا۔
آپ جانتے ہیں قبل ازیں متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو حرام سے جسم کا حصہ بنا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، بعد میں اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کوئی آدمی کتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار ظاہراً کیوں نہ ہو، اگر وہ بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑے روزے رکھے، بہت سارا حج کیے، بڑی ساری زکاتیں دیں، بہت اللہ کیا، بڑی تبلیغ کی، عالم دین تھا، بہت بڑا علامہ تھا، دن رات اس کے تبلیغ دین متین میں صرف ہوتے تھے، مگر اس سے حرام کھایا، میرے نبی فرماتے جب تک وہ حرام جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں اس کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ حرام ناپاک اور پلید ہے۔ حرام کیا ہے بھلا؟ حرام ناپاک اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے اگر کسی کا بدن پلید اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر کسی کے بدن پر پلیدی لگی ہو، ہاتھ پر گندگی لگی ہے، اس سے مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ جس کے کپڑوں پر گندگی لگی اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ یہاں ضمناً میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے جوتے اٹھا کر مسجد میں رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائیں، ان کے لیے فرض ہے پہلے اپنی جوتوں کے تلوے چیک کریں ان کو گندگی لگی تو نہیں، وگرنہ مسجد میں رکھ کر وہ شدید گناہ گار ہو جائیں گے۔ مسجد میں ناپاک چیز لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوچئے اگر تم انسان ہوتے ہوئے مسجد میں پلید شے نہیں آنے دیتے تو اللہ ہوتا ہوا جنت میں پلید کو داخل کر لے گا؟ تیرے بدن کا جو حصہ ناپاک سے بنا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ انگلی ناپاک سے بن گئی ہے، یہ بازو ناپاک سے بن گیا، نہیں، تیرے سارے جسم میں یہ عمل داخل ہوتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں جب روزہ رکھا ہوتا ہے، افطاری کے وقت شدید پیاس لگی ہوتی ہے، وہ مغرب عصر کے بعد عموماً ظہر یا عصر کے بعد اگر کوئی کام کاج کرنے والا ہے تو اس کو پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، کتنی بھی شدید گرمی کیوں نہ ہو پسینہ نہیں آتا۔ کیوں پسینہ نہیں آتا؟ دراصل خون میں جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ غدد چوس کر باہر نکال چکے ہوتے ہیں، پسینے کے غدود اب مزید پانی نہیں چوس رہے ہوتے، خون تھوڑا گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ مزید پسینہ اس لیے نہیں آتا۔ لیکن جب ہم افطاری کے وقت پانی پیتے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ فوراً آ جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ وہ پورے جسم میں پانی چلا گیا۔ اگر وہ پانی حلال تھا تو پورے جسم میں کیا پہنچا؟ حلال۔ اگر حرام تھا تو پورے جسم میں کیا پہنچا؟ تو پھر جسم کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے کبھی احساس دلا دیا، پتہ چل گیا کہ میں نے حرام کھایا تھا، روئے، تنہائی میں رو کر اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، کچھ بڑی بات نہیں کہ اس کا مولا اس کو معاف فرما دے، اس کا مولا اس کو معاف فرما دے، سچے دل سے توبہ کرے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا۔ پھر اگر آپ حلال کما کے گھر لاتے ہیں تو پھر اس کو آپ کا اجر ملتا ہے، جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر حرام کما کے لاتے ہیں تو میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو، جو ماں اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھلاتے ہیں۔ پھر آپ اپنی اولاد کوئی پرورش حرام سے کرتے ہیں تو ان کو کیا بناتے ہیں؟ جہنمی بناتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ۔ میرے بھائی ذرا سوچ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرمائے، تو رشوت اس لیے لیتا ہے، چور بازاری اس لیے کرتا ہے، دھوکہ دہی اس لیے کرتا ہے، کم تولتا ہے اس لیے ہے، کم ماپتا ہے اس لیے ہے، رشوت اس لیے لے رہا ہے، سود اس لیے لے رہا ہے کہ بچوں کو کھلا کھلا کھانا کھلائے گا، ایک وسیع گھر بنا کے دے گا، اس لیے سب کچھ تو کر رہا ہے کہ میرے بچے جو چاہیں گے کھائیں گے۔ پھر ذرا سوچ تو اپنے بچوں کو کھلا کیا رہا ہے، پلا کیا رہا ہے؟ میرے نبی کہے کہ شاد گرامی قدر اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 طرح کے عمل باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، جو تو صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا گیا، جس طرح مسجد بنوا گیا، سرائے بنا گیا، کنواں لگوا گیا، مدرسہ بنا گیا، یا کتابیں چھپوا کر تو انہیں تقسیم کر دیں، اور علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا کہ تو نے لوگوں کو نصیحتیں کی، واعظ کی، علم کے موضوع پر کوئی کتاب لکھ دی، لوگوں کو قرآن پاک پڑھا دیا، جب کہ وہ سلسلہ باقی رہے گا مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسری ولد صالح یدعو لہ، وہ جو نیک اولاد چھوڑ کے مرا، جب تک تیری اولاد نیکی کرتی رہے گی قبر میں تیرا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح من سن سنۃ سیئہ، جس نے برا طریقہ رائج کیا، جب تک وہ برا طریقہ موجود ہے اس کو قبر میں سزا ملتی رہے گی۔
بڑی عزت والے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں عزتیں دے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے تجھے محفوظ رکھے۔ ذرا سوچ، اگر تو نے حرام کی کمائی سے اپنی اولاد کو مکان بنا کے دیا، وہ مکان حلال ہے کہ حرام ہے؟ پھر جب تک وہ مکان رہے گا تجھے قبر میں ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ کبھی غور کر، کبھی سوچ، اپنی اولاد کو تو مل بنا کے دے گیا حرام کمائی سے، تیری اولاد اس مل سے کما کے کھاتی ہے، بتاؤ وہ حلال کھا رہی ہے کہ حرام کھا رہی ہے؟ کچھ خیال کیجئے۔ اللہ فرماتا کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خبردار اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ میں خود کو جہنم سے بچا لوں، میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، جیسے میرا ہلکا باب بڑھتا چلا جائے گا میری ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ میرا فرض ہوگا میں سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اسی بنا پہ کر رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں سمجھاؤں تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ میرے کریم آقا نے یہی فرمایا، تم بھی کبھی اپنی اولاد کو حرام نہ کھلانا، بھوکے سو جائیں تو فکر نہ کرنا، مگر ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر کے نہ سلانا، ان کی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ ننھے منھے بچے تو بیچارے پتہ نہیں ان کو ہم کھا کیا رہے ہیں، لیکن جب بچے سمجھدار ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا ابا حرام کما کے لاتا ہے، پھر وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ وہ بیوی گناہ گار ہو جائے گی جس کا خاوند حرام کما کے لاتا ہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کو، بچے اپنے والد کو نصیحت نہیں کرتے، پھر وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی، کمائی کرنا ناجائز نہیں ہے، حلال کمائی کر۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس اگر کمائی نہ ہوتی تو بیر رومہ خرید کر کس طرح وہ مسلمانوں کے لیے صرف کرتے، وقف کرتے۔ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا، جب انہوں نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، میرے نبی نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت میں چشمے کا میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں۔ مسجد نبی شریفہ تنگ تھی، حضرت عثمان غنی نے ایک مکان خرید کر مسجد میں شامل کیا۔ میرے نبی خوش ہو گئے، فرمانے گئے اے عثمان تیرے لیے جنت میں محل کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر ان کے پاس رقم نہ ہوتی، دولت نہ ہوتی، وہ جنت کیسے خریدتے؟ تیری دولت ہونی چاہیے، مگر دولت قارون جیسے نہیں ہونی چاہیے، فرعون جیسی نہیں ہونی چاہیے، حامان اور شداد جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ تیرے پاس دولت وہ ہونی چاہیے جیسے عثمان غنی کے پاس تھی، جس طرح عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، جس طرح صحابہ کرام کے پاس تھی۔ تیرے پاس وہ رزق حلال ہونا چاہیے اور اس کا تجھے حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام سلمہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک سونے کا کڑا پہن رکھا تھا۔ میرے کریم آقا کے سمجھانے کا انداز تھا۔ فرمائے گے ام سلمہ مجھے بتا، فرمانے لگے ام سلمہ مجھے بتا، کیا تو چاہتی ہے کہ جہنم کی آگ کا کڑا تجھے پہنایا جائے؟ تو چاہتی ہے؟ تو آپ لرز اٹھی، یا رسول اللہ میں تو نہیں کبھی بھی چاہتی کہ مجھے آگ کا کڑا پہنایا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اپنے اس کڑے کا حق ادا کر، جو تو نے سونے کا کڑا پہنا ہو نا، اس کا حق ادا کر۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ میرے نبی کی تربیت یافتہ تھیں، میرے کریم آقا نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کیا ادا کی؟ کڑا اتارا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، سب کچھ ہی صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اولاد کی پرورش کرنے والے کو، صحیح پرورش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ راویہ ہیں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک روایت کے مطابق یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھیں، ایک خاتون آئی جس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ آیا کہنے لگی کہ ام المومنین میں بھوکی ہوں، کئی دن سے بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، کچھ کھانے کو ہے تو دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کے کاشان مقدس کا عالم کیا تھا، جو ہوتا تھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ سید عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کئی مرتبہ ایک مہینہ یا سے بھی زیادہ عرصہ ہمارے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمانے کی ایک آدھ کھجور کھا کے گزارا کر لیتے،
یا پسے ہوئے جو کا آٹا پانی میں گھول کے پی لیتے، جس کو ہم ستو کہتے ہیں، بس اسی پر گزارا کر لیا جاتا۔ آج عورت آئی ہے، اس سے سوال کہ ام المومنین گھر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دیجئے۔ ام المومنین فرماتی میں اٹھی، سارے گھر کو تلاش کیا تو ایک کھجور مجھے ملی، ایک کھجور ملی، میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک بیٹی کو دے دیا، ایک بیٹی کو دے دیا۔ دوسری روایت میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے، شاید یہ دوسری روایت ہوگی اس کے علاوہ۔ یا ام المومنین فرماتی مجھے 3 کھجوریں ملی، وہ تینوں کھجوریں میں نے اس عورت کو دے دیں۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، ایک کھجور خود کھانے کے لیے رکھ لی کہ یہ میں کھا لیتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی، یعنی کھجور کھائی نہیں، ہاتھ میں پکڑی تھی، میرے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ ان بچیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجوریں کھا لی، ایک اس کو دی۔ بچیوں نے تو باتیں نہیں کرنی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ عورت باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں نے کھجوریں کھا لیں اور کھجوریں کھا کر اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ ماں کے ہاتھ میں کھجور تھی، اس نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے یہ بھی دونوں کو دے دی، خود بھوکی رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں بہت متاثر ہوئی، یہ بیچاری بھوکی، اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہے بھوکی ہے۔ جب میرے نبی تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے قریب نے فرمایا اے عائشہ گواہ ہو جا، وہ عورت جنتی ہے، اس کا یہ فعل اس کو جنت میں لے گیا ہے۔ پھر فرمایا میرے نبی نے کہ جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں عطا کی ہیں، ایک روایت میں 3 بھی ہیں، 3 بہنیں عطا کی، 3 بیٹیاں عطا کی، وہ شخص نے ان کی صحیح طریقے سے پرورش کی، میرے نبی نے اعلان فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ عرض کیا گیا جس کی 2 ہوں، فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عرض کیا گیا جس کی 1 ہو، ارشاد گرامی قدر فرمایا وہ جہنم کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جس کا کوئی بھی نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا اس کی شفاعت میں کر کے لے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی پرورش کرنا کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے، مگر رزق حلال کے ساتھ، مگر رزق حلال کے ساتھ۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں کہ میں حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر آپ کی کمائی پر آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر وہ دولت اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کی، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل تھا۔ اگر دولت کے انبار لگا کر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر قابض کوئی اور ہوگا، پائی پائی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔